الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدقت یا رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 22 نومبر 2019 ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی موجودگی معاشرے کے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہے، جن کے بغیر انسان کی زندگی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہے۔ آج اس بیان میں ہم والد کے احترام پر گفتگو سنیں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ماں کی عزت احترام پر باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ماں کی محبت پر اشعار پڑھے جاتے ہیں، پڑھے جانے چاہیے، لیکن والد کے معاملے میں ہمارا معاشرہ بالکل خاموش نظر آتا ہے۔ حالانکہ والد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ والد کی عزت، والد کی تکریم، والد کی عظمت، اس پر کلام بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس پر بات چیت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ والدہ کے بارے میں تو لوگ بات کرتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں، لیکن یہ ابا اتنا مظلوم ہے کہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ تو والد کا احترام ہمارے دین نے اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ماں کا احترام بیان کیا ہے۔ والد کی عزت ہمارے دین نے اسی طرح بیان کی ہے جس طرح والدہ کی عزت کو بیان کیا ہے۔ جب تک والد کا اکرام، تکریم، حرمت اور عزت پیش نظر نہیں ہوگی، اس وقت تک گھر کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ میاں بیوی جب لڑتے ہیں، عموماً لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، وقت ماں کے ساتھ بچوں کا زیادہ گزرتا ہے۔ اب وہ ماں
ان کے والد کے متعلق ان کے کانوں میں زہر ڈالتی رہتی ہے، تمہارے والد نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے۔ اب اس وجہ سے بھی والد کی عزت اولاد کے نظر میں کم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو وہ عورت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اگر ظلم کیا بھی ہے تو وہ تم دونوں کا آپس کا رشتہ ہے، اس کا نتیجہ وہ بھگت لے گا، لیکن اس کی اولاد کے کانوں میں اس کے والد کے متعلق باتیں ڈال کر اور اولاد کو والد سے دور کرنا، یہ گھناؤنی سازش ہے جو میڈیا کے ذریعے بھی، ڈراموں کے ذریعے بھی یہ تربیت پہنچائی جا رہی ہے، فلموں کے ذریعے بھی یہ تربیت پہنچائی جا رہی ہے، اور خود گھر کی عورتیں اپنے بیٹوں کو، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو والد کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں پیش نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے دوستو، گھروں میں سکھ سکون کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی انسان کے لیے سب سے مشکل کام اپنی اولاد کی بدتمیزی برداشت کرنا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ سب سے مشکل کام کسی بھی انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی زبان سے ترش جملے سنے۔ یعنی ساری زندگی بندہ محنت کرتے بوڑھا نہیں ہوتا، جب اپنے جوان بیٹے کی زبان سے غلط جملہ، بدتمیزی والی بات سنتا ہے تو وہ یکدم بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ اور اس کے پیچھے ہمارے معاشرے کی تربیت، ہمارا ماحول، ہمارے گھروں کے کلچر یہ کار فرما ہے جو والد کے خلاف بالخصوص اولاد کو ابھارتے ہیں۔ یعنی اگر میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے تو بچوں کا جو ننیال ہے، عموماً جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے نانا نانی، اپنے ماموں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، یعنی ننیال کی طرف، نانکوں کی طرف جو ہے اس کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس جب وہ جائے گا، والد کے خلاف باتیں وہ سنائیں گے، والد کے خلاف زہر ان کے کانوں میں ڈالیں گے، جس سے وہ بچے اپنے محسن کے دشمن بن جاتے ہیں۔ والد محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور یہ لوگ اس کو اپنے محسن کے خلاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس بیان میں یہ والد کے موضوع کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ ساری گفتگو اپنے معاشرے میں پھیلائیں، بطور مبلغ بن کے اپنے گھروں میں یہ باتیں پہنچائیں، اور ان کو بتائیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے ماں کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں باپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکیلی ماں کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس کا احترام کرو، باپ کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ باپ کے بارے میں بھی اللہ نے اسی الفاظ میں، اسی ضمیر میں اس کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اے پڑھنے والے تم بھی کہہ دو، اے نبی پاک آپ بھی کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے باپ پر بھی رحم فرما، میری ماں پر بھی رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں ان دونوں نے ہماری پرورش کی ہے، جس طرح میری پرورش کی ہے ماں اور باپ نے، اسی طرح اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو اب یہاں ماں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اور باپ کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باقی جو مقامات ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو وہاں بھی دونوں کا ذکر ہے، ماں کا بھی ذکر ہے، باپ کا بھی ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ ماں کا بھی احترام کرو اور باپ کا بھی
एहतराम करो। लेकिन हम एक साइड पर ज्यादा झुक जाते हैं, दूसरी साइड को छोड़ देते हैं, इससे मुनासिब माहौल पैदा नहीं होता है। इसमें अब आप हमारी महफिलें देख लो, मैं एक जगह बयान करने गया तो वो जो बंदा आ रहा है वो माँ की शान पढ़े जा रहा है। मैं कहा अच्छी बात है यार, अब्बे का भी तो जिक्र करो, सारा दिन दिहाड़ी करता है, तगारी उठाता है, उसका नाम ही नहीं ले रहे हो, उसकी कमर दोरी हो गई है। सिर्फ क्या है कि जिस बात पे नोट ज्यादा निछावर होते हैं हम वही बात बोलते हैं, जिस बात की जरूरत है उसको बोलना चाहिए। माइक पर वो बोलने की अब हाजत नहीं है कि जिससे तुम्हें नोट ज्यादा मिले, वो बोलो जिसकी जरूरत लोगों को है, जिसकी हाजत लोगों को है, जिससे मुआशरा खूबसूरत बनेगा। तो अब मां बाप दोनों ही औलाद के हाथों परेशान है, लेकिन वालिद का एहतराम बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। नबी पाक सरवरे कायनात की हदीस मुबारक सुनिए। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान एक बूढ़े शख्स के साथ हाजिर खिदमत हुआ, तो नबी पाक पूछते हैं ये कौन है? तो वो शख्स अर्ज करता है आका ये मेरा बाप है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया सुनिए। उसने जब कहा ये मेरा बाप है, तो हुजूर फरमाते हैं अपने बाप से आगे मत चला करो, अपने बाप के बैठने से पहले मत बैठा करो, अपने बाप को लान तान मत किया करो। ये नबी पाक की तरबियत है। यानी बाप से आगे चलने से भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। बाप और बेटा जब एक बैठक में घर में इकट्ठे हों तो हमारा दीन तरबियत करता है कि जब वो सब ने बैठना है तो बेटा अपने बाप पर नजर रखे कि जब तक बाप ना बैठे बेटा ना बैठे। ये इस्लाम का हुक्म है, तालीम है, तरबियत है। मुझे बताओ हमारे माशरे में इस चीज का ख्याल रखा जाता है? हरगिज नहीं रखा जाता। बाप को लान तान मत करो, अल्लाह के रसूल ने मना किया। कई लोग तो गालियां देते हैं अपने बाप को, सरी गालियां देते हैं अपने बाप को, और वो ऐसे नालायक हैं उनको हया तक नहीं आती कि हम किस हस्ती को गाली दे रहे हैं। ये बाप औलाद के हक में वली का दर्जा रखता है। मुझे बताइए कोई शख्स किसी वली को गाली देगा? सोच भी नहीं सकता कोई बंदा कि वो अपने पीर को गाली दे दे, अपने मुर्शिद को गाली दे दे। और ये बात याद रखें, जो बाप होता है वो औलाद के हक में वली होता है। वो इस दर्जा में वली है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल ही कबूल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं, जब वो हाथ उठाते हैं तो उनके हाथों को रब रद्द नहीं फरमाता। वो 3 किस्म के कौन से लोग हैं? ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोगों के उठे हाथों को अल्लाह करीम रद्द नहीं करता। पहली किस्म मजलूम की बद्दुआ। जब किसी पर जुल्म होता है और वो अल्लाह के हुजूर अपने जुल्म के बारे में शिकायत करता है तो अल्लाह ताला मजलूम के उन कलिमात को जरूर कबूल फरमाता है। दूसरा शख्स कि जिसके उठे हाथों की रब लाज रखता है वो मुसाफिर है। जब बंदा सफर में होता है, सफर में दुआएं कबूल होती हैं। जब तक सफर में रहता है उसकी दुआ कबूल होती रहती है। तीसरा शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में रब कबूल फरमाता है। मुझे बताइए ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अरे लोगो
تمہیں خالی ایک گمان ہے کہ یہ نیک شخص ہے یا فلاں دربار کا گدی نشین ہے، تم اس کے لیے سیج بھی لگاتے ہو، اس کے جوتے بھی اٹھاتے ہو، حالانکہ یقین محکم نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہو. یہ تمہارا ایک اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بدولت اللہ تمہاری بات کو پورا فرما دیتا ہے. ان کے لیے سارا اہتمام کرتے ہو، لیکن وہ باپ جس کے پیروں کو گوبر لگا ہوا ہے، جس کی جوتی کو مٹی لگی ہوئی ہے، کبھی وہ بھی اتار کے دھوئی ہے کہ یہ تو بالیقین دعا کرے گا تو اللہ قبول فرما لے گا. زمانے بھر کے جوتے اٹھاتے ہو، کبھی والد کے گوبر سے بھرے ہوئے جوتے دھو کے، خود پالش کر کے، اس کے پیروں کو دھو کے، مالش کر کے، اس پر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوں گے، کچھ تیل لگا کے اس کو جوتے پہنا دو. اللہ کی عزت کی قسم ہے رب وہ انعام دے گا جو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. زمانے بھر کے جوتے زمانہ اٹھاتا ہے. باپ، بوڑھا باپ جس نے تمہارے لیے راتیں جاگی ہیں، دن جاگے ہیں، اس ابا کے لیے. کوئی بھی شخص ہمارے معاشرے میں، یہ میں ایک بہت المیہ عرض کر رہا ہوں، بہت بڑا المیہ، کہ کوئی شخص اپنے باپ کا پیر دھونے کو تیار نہیں ہے. یہ میں یہاں پر اعلانیہ کہہ رہا ہوں، جا کے ووٹنگ کرا لو. اللہ ماشاءاللہ کوئی 10-20 ہزار میں کوئی ایک بندہ نکل آئے. اور ہم پتہ نہیں کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں. ہماری تربیت پتہ نہیں کس بندے نے کر دی ہے کہ جو شخص حقدار ہے تمہاری عزت کا، اس کی عزت نہیں کرتے ہو. جو پیورٹی ہے، جو آپ کے لیے سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں کہ وہ تمہاری عزت کا حقدار ہے. میں یا جمعہ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ اگر بیان کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں تو مت چومیں. آپ کا پہلا درجہ آپ کا والد ہے. اگر آپ میرے جوتے اٹھانے کی سوچ میں ہیں تو مت اٹھائیں، مجھے خود اپنے جوتے اٹھانے چاہیے. آپ کے ہاتھوں میں اگر جوتے اٹھنے چاہیے تو آپ کے والد کے اٹھنے چاہیے. میرے لیے اگر آپ کے جذبات ہیں کہ یہ جا رہے ہیں اور ہم رک جائیں تو مت رکیں، لیکن آپ کا والد گزر رہا ہو تو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کریں، یوں جھک جایا کریں. لیکن عجیب کیٹیگری ہم نے بنا لی ہے کہ ہم زمانے بھر کی چاپلوسیاں کریں گے، ابے کے لیے تعریف کا ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے، والد کے لیے تعریف کا ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے. ہمیں نبی پاک نے یہ تربیت تو نہیں دی ہے، ہمیں رسول اکرم علیہ السلام نے یہ تربیت نہیں دی ہے. محفلوں کے اندر آپ چاہے 2 لاکھ اڑا دیں پیروں کے اوپر، نعت خانوں کے اوپر، قاریوں کے اوپر، لیکن ابے کو آپ 10 روپے کی دوائی لے کر نہ دیں. کوئی فائدہ ہے ایسی رقم کا؟ ایسی نہ محفل نبی پاک کو چاہیے، نہ ایسی رقم چاہیے کہ جس میں 20 روپے بھی ابے کے لیے نہ ہو. وہ کائے کا با ادب ہے جو باپ کا ادب نہیں کر سکتا، جو باپ کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحے نہیں گزار سکتا. تو نبی پاک سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. یہ بات ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے. یہ ہم بات سنتے ہیں، اکثر علماء سے سنتے ہیں. یہ بھی سنیے جو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اللہ اکبر. جنت میں تو تب جاؤ گے جب دروازہ کھلے گا. دروازہ ہی بند ہوا تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ تو والد جنت کا دروازہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو اس کو اپنے اوپر بند کر لو. والد کا احترام نہ کرنے والا حقیقت میں اپنے اوپر جنت کا دروازہ بند کر رہا ہوتا ہے. والد کا احترام نہ کرنے والا حقیقت میں اپنے اوپر برکات کا دروازہ بند کر رہا ہوتا ہے. والد کا احترام نہ کرنے والا حقیقت میں اپنے اوپر رحمتوں کے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے.
کرم کے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے۔ والد کا احترام جس نے بھی کیا ہے، والد ظالم ہو، والد نے حق ادا نہ کیا ہو، اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے، اس نے اپنا جرم کر لیا آپ کا حق ادا نہ کر کے، لیکن آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کا احترام کر کے اپنے لیے خیر و برکات کی جھولیاں بھر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ حدیث مبارک ایک اور حدیث سنیے، والد کے احترام پر آج کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔